بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ لمحات جو بقیہ چل رہے ہیں رمضان شریف کے، یہ انتہائی دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے آثار اس مہینے میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سعادتیں مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ یا ربنا یہ ہمارا جو عنوان ہے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ لمحات جو چل رہے ہیں انتہائی دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ہر مومن مرد اور عورت کی خواہش ہے کہ اپنے رب سے اپنی صحت، اپنے ایمان، اپنے جان اور اپنی ہر خیر کو وہ طلب کر لے، لیکن خیر کو کن کلمات کے ساتھ طلب کیا جائے، کیسے جذبات کے ساتھ طلب کیا جائے، اور کیا چیز اللہ سے مانگی جائے، اور کیا چیز ایسی ضروری ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے مانگنا یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے، اور انعامات کو لینے کے حوالے سے یہ مؤثر بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دینے والا اگر سامنے موجود ہو تو پھر اس کے شان چیز مانگی جائے، جو دینے پر قادر ہو تو پھر اس سے وہ چیز مانگی جائے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو یہ انداز ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمارے ذہنوں میں پاکیزگی کیسے آئے، ہماری زبان اور دل کے اندر یگانت کیسے آئے، وہ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کے وہ مقدس واقعات اور وہ دعائیں کہ جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے انبیاء کو سکھائی، جو اللہ رب العالمین نے جو خود صالحین کو سکھائی، وہ دعائیں ہم ذکر کریں، یا پھر انبیاء اور صالحین نے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو فریاد اور التجائیں کی، اور اللہ نے اس کے بالکل موافق ان کو عطا فرمایا، اور پھر وہ دعائیں اللہ کو اس قدر پسند ہیں کہ پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجرائے قرآن کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور وہ مبارک دعائیں اگر بظاہر ہمیں وہ کلمات یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر یاد نہ بھی ہوں تو اس کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سے مانگا کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن شریف سامنے رکھ کر وہ دعائیں اگر ہم دہرائیں تو یہ تو نور علی نور ہے۔ آج جس دعا کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ دعا تلقین کی ہے، سکھائی ہے کہ اے نبی مکرم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا ہم سے کیجئے۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ کے اندر جو قرآن کریم کی 20ویں سورت ہے، اس میں آیت نمبر 114 پر یہ دعا موجود ہے، اور وہ دعا بڑی مبارک دعا ہے۔ فرما وقل ربی زدنی علما، یعنی اے نبی مکرم آپ ہم سے دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، اے رب میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ اس سے پہلی جو آیات آ رہی ہیں اس سے اس کا لنک اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہاں یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے علم کو میرے لیے زیادہ کر دے، قرآن کی سمجھ کو میرے لیے زیادہ کر دے، اس لیے کہ قرآن تیرا کلام ہے یا اللہ، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ ہم نے خشکی کی کسی چیز کو چھوڑا ہے، اور نہ ہم نے تری کی کسی چیز کو چھوڑا ہے، لیکن اس کے تمام کے علم اور بیان کو ہم نے قرآن کے اندر جمع کر دی۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام علوم کو جمع کر کے اس قرآن کریم کے اندر رکھ دیے۔ اور نبی پاک کو کہا گیا کہ محبوب ہم سے دعا کیجئے کہ یا اللہ اس قرآن کے علم کو تو میرے لیے بڑھا دے، اور اس قرآن کے علم میں میرے لیے اضافہ کر دے۔ اب آئیے، آپ تو قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اسی قرآن سے ملی ہے۔ سورۃ الرحمن کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ رحمان اسی سے شروع ہوتی، الرحمن، رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمہ البیان، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا علم اور بیان جو قرآن کا ہے وہ اس کو عطا فرمایا۔ مفسرین نے مانا یہ کہ خلق الانسان، ظاہر سی بات ہے قرآن کے سب سے پہلے مخاطب جو انسان ہیں
وہ تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ خلق الانسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس قرآن کے اندر جو ہدایات تھی، جو تعلیم تھی، وہ تمام تعلیم اور بیان ہم نے ان کو سکھا دی۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر یہ وقل ربی زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اس کے تناظر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ذکر فرمائی جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی مکرم اللہ نے یہی علم والی کتاب جس کے ذریعے آپ نے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کرنی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر علم اور اللہ رب العالمین نے آپ پر اس کتاب اور حکمت کو نازل کیا، وَعَلَّمَكَ، اور پھر اس کے ذریعے آپ کو سکھایا، آپ کو تعلیم دی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ جو کام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے نا، کہ قرآن آپ کے سینے پر اتارا، حکمت آپ کے سینے پر اتاری، اور اس قرآن کے ذریعے پھر اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اگر ہم سورہ قیامہ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت اپنے سیاق کے ساتھ کانٹیکس میں اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ آپ قل ربی زدنی علما، آپ ہم سے علم کی زیادتی کو طلب کریں کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے، لیکن کون سے علم کو؟ جو قرآن کا علم ہے، کیونکہ قرآن کا علم ہی تو سارا کل علم ہے، تو اس کی زیادتی کو ہم بڑھا دے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل جب حضور کے پاس آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ وحی لے کر آتے تھے، تو میں آئیے اس سے پہلے والی آیت پڑھی دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو وہ قل ربی زدنی علما سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، اور اس سے پہلے آپ کی طرف وحی کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ آیت ایک اور جگہ پر میرے دوستو اور ناظرین کھل جاتی ہے سورہ قیامہ میں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس کے یاد کرنے کے شوق میں، ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری پر، کہ فرشتہ تو ابھی آیا ہے، یہ فرشتہ تو ابھی وہی پڑھ کر چلا جائے گا، یاد کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ علم کی زیادتی کی دعا کریں، وہاں اللہ رب العالمین نے اسی کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ رہے کہ فرشتہ پڑھتا رہے گا تو یہ چلا جائے گا، تو یہ مجھے یاد کیسے ہوگا، اس کا معنی مجھے سمجھ میں کیسے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو نہ چلائیں آپ تیزی کے ساتھ، لتعجل بہ، یاد کرنے کی عجلت، یاد کرنے کی جلدی میں ایسا نہ کریں، یا اللہ یاد نہ کریں تو پھر یاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب پر، اور دیکھیں کیا شان سے آگے بات اتاری، فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ جو ہے آپ کے سینے میں ہم اس کو اتار دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہم اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ ہم آپ کی زبان پر جاری کروا دیں گے، دل میں اتار دیں گے۔ تو یا اللہ اگر میں خاموش بیٹھا رہوں، جبریل جو آئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ جبریل کو پڑھنے دیجئے اور خاموشی سے سنتے رہیے، جبریل جب چلا جائے گا تو آپ اپنی طبیعت پر مشقت نہ لائیں، جبریل کو جانے دیجئے، وہ چلے جائیں گے اپنا کام کر کے، آپ کے دل میں بھی ہم اتار دیں گے اور آپ کی زبان پر بھی ہم لے آئیں گے، یعنی آپ اپنی طبیعت پر یہ مشقت نہ لے کر آئیں۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ علم کی زیادتی کو ہم سے طلب کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دیکھیں کیسے آداب ہیں۔ لہٰذا اس دعا نے ہمیں اس بات کو سکھایا کہ اللہ سے کیا چیز مانگنی ہے، اللہ سے علم مانگنا ہے۔ اور نبی پاک کی ایک دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ مجھے ایسا علم دینا جو نفع دینے والا ہو، ایسا علم نہ دینا کہ جس میں کوئی نفع ہی نہ ہو۔ تو یہ دعا بھی ہمیں اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے علم کامل مانگا جائے، عافیت والا علم مانگا جائے، اور دعا کرتے وقت یہی جملے کہے جائیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ لیکن نیت اس وقت کیا ہو؟ تیری معرفت کا علم، تیرے دین کی سمجھ کا علم، تیرے نبی کی ذات کا علم، تیرے نبی کی تعلیم کا علم، ہمیں قرآن کا علم، اصل میں اس علم کی زیادتی عطا فرما۔ بچے بھی سن رہے ہوں گے، جب اس علم کی زیادتی ہو جائے گی، قرآن کا علم ہمارے لیے آسان ہو جائے گا،
نبی پاک کی سنت کا علم آسان ہو جائے گا تو کالج، یونیورسٹیاں، مدرسوں کے علم تو یہ ثانوی ہے، یہ تو اس کی برکت سے خود 10 گنا زیادہ ہمارے سینوں کے اندر کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہی حال میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ فرمائے، اور رحم کا حال فرمائے، عافیت کا حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔